السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں جوہا اور اس کے پڑوسی کا عجیب و غریب لطیفہ پیش کیا جا رہا ہے، جس کا ٹائٹل اور عنوان ہے کما تدین تدان، جس کا مطلب ہوتا ہے جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جس کو انگلش میں کہا جاتا ہے ٹٹ فار ٹیٹ۔ ٹٹ فار ٹیٹ یعنی عدلے کا بدلہ، یا ترکی بترکی جواب، یا اینٹ کا جواب پتھر۔ آئیے لطیفہ دیکھتے ہیں جس سے اس مقولے کی وضاحت اچھی طرح سامنے آ جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کما تدین تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ طلب جوہا یا عدلی کا بدلہ۔ طلب جوہا من جارہ مقدارا من الزیت، جوہا نے اس کے پڑوسی سے تیل کی ایک مقدار کا مطالبہ کیا، یعنی تیل کی ایک مقدار مانگی، یعنی کچھ تیل مانگا۔ فأخذ الرجل الزجاجة ووضع فيها ماء أصفر وجعل فوقه قليلا من الزيت، پس آدمی نے کانچ لیا اور اس میں پیلا پانی رکھا اور اس کے اوپر کچھ تیل ڈال دیا۔ جال جلو کا معنی کرنا بنانا، یعنی پیلا پانی اس میں رکھا اور اس کے اوپر کچھ تیل رکھا، یعنی تیل ڈال دیا اس کے اوپر۔ وبعث به الى جوہا، اور وہ اس کو لے گیا جوہا کے پاس۔ وکانت زوجۃ جوہا قد وضعت المقلاۃ علی النار، اور جوہا کی بیوی نے کڑاہی کو رکھ دیا تھا آگ کے اوپر۔ مقلاۃ کہتے ہیں کڑاہی، تلنے کا جو برتن ہوتا ہے جس کے اندر ہم کھانا وغیرہ تلتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے مقلاۃ۔ وکانت زوجۃ جوہا قد وضعت المقلاۃ علی النار، اور جوہا کی بیوی نے آگ کے اوپر کڑاہی کو رکھ دیا تھا۔ یہ مقلاۃ قلا یقلی سے اس میں اعلیٰ کا صیغہ ہے۔ فلما صبت ما فی الزجاجۃ فی المقلاۃ اخذت تفرقع، پھر جب اس نے ڈال دیا، سبا یسب سبن کا معنی ڈالنا بہانا، پھر جب اس نے ڈال دیا وہ جو کہ کانچ میں تھا، یعنی جو کانچ کی جو برتن تھا اس میں جو تھا اس کو ڈال دیا، فی المقلاۃ کڑاہی میں، اخذت تفرقع، تو وہ آواز کرنے لگا۔ فرقع یفرقع کا معنی آواز کرنا۔ تیل کے اندر اگر پانی ہوگا اور جب آپ اس کو گرم کریں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا آواز نکلتی ہے۔ خالص تیل ہوگا تو اس میں آواز نہیں نکلے گی، لیکن تیل کے اندر اگر کچھ پانی بھی ملا ہوا ہوگا اور اس کو آپ تپاؤ گے، گرم کرو گے تو اس میں سے آواز نکلتی ہے، تو اس کو یہ کہہ رہے ہیں اخذت تفرقع، تو آواز نکلنے لگی۔ فانتبہ جوہا الی ما فعلہ جارہ، پس جوہا متنبہ ہو گیا، یعنی جوہا نے جان لیا، پس جوہا متنبہ ہو گیا اس چیز کی طرف جس کو اس کے پڑوسی نے کیا، یعنی پڑوسی نے جو چالاکی اس کے ساتھ اختیار کی کہ پانی ڈالا، پانی کے اوپر تیل، یہ جوہا کو اس کا تنبہ ہو گیا۔ وبعد ایام ذهب جوہا الی جارہ، اور کچھ دنوں کے بعد جوہا اس کے پڑوسی کے پاس گیا۔ وطلب منہ ان یذهب معه الی السوق، وطلب منہ ان یذهب معه الی السوق لشراء خروف یذبحه، اور اس نے اس سے درخواست کی کہ وہ اس کے ساتھ چلے۔ ذهب یذهب کا معنی جانا، کہ وہ اس کے ساتھ جائے، مطلب اس کے ساتھ چلے، الی السوق بازار کی طرف، لشراء خروف دمبے کو خریدنے کے لیے۔ خروف کا معنی دمبا
مینڈھا اور ایسی ہی بکری کا کوئی بڑا بچہ ہو جو تک 6 سال کا ہو، موٹا تازہ 6 سال کا بڑا بچہ ہو، اس کو بھی خروفن کہا جاتا ہے۔ ایک دمبے کو خریدنے کے لیے یذبحہ، جس کو وہ ذبح کرے، فقال له جارہ، تو اس کے پڑوسی نے اس کو کہا، وہل انا مدعو لہذہ الولیمۃ، اور کیا مجھے بلایا جائے گا اس ولیمے کے لیے، اس دعوت کے لیے؟ یعنی دمبا ذبح کرے گا تو اس لیے تو خریدنے جا رہا ہے کہ کوئی دعوت ماوت ہوگی۔ تو اس پڑوسی نے یہ کہا کہ مجھے بلایا جائے گا، مجھے دعوت دی جائے گی۔ یہ دعا یدعو سے مدعون، اس کا معنی بلایا ہوا، یعنی جس کو بلایا جائے۔ وَهَلْ أَنَا مَدْعُوٌ لِهَذِهِ الْوَلِيمَةِ، اور کیا میں اس ولیمے کے لیے مجھے بلایا جائے گا؟ فقال جوہا، ایک بات میں یہاں پر کہہ دوں، میں جب چھوٹا تھا تو ہماری محلے کے جو امام صاحب تھے بار بار یہ جملہ بولتے رہتے تھے، دائی بن جاؤ ورنہ مدعو بن جاؤ گے، دائی بن جاؤ ورنہ مدعو بن جاؤ گے۔ تو اس وقت تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا مدعو مدعو کیا ہے، بس یہی سنتے مدعو مدعو، دائی بنو نہیں تو مدعو بنو گے۔ تو یہ اصل میں یہ مدعون کا لفظ ہے، تو یہ کہہ رہے تھے مدعو۔ آج سمجھ میں آیا اس بڑے ہونے کے بعد کہ مدعو مطلب وہ کیا کہنا چاہتے۔ دائن کا معنی دعوت دینے والا، بلانے والا، اور مدعو کا معنی جس کو دعوت دی جائے، جس کو بلایا جائے دین کے لیے۔ تو دعوت دینے والے کو دائن کہتے ہیں، دائی، اور جس کو دعوت دی جائے اس کو مدعو کہیں، مدعون۔ یہ پورا لفظ مدعون واو کی تشدید کے ساتھ ہے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ تو مدعون جس کو بلایا جائے، جس کو دعوت دی جائے۔ تو کہنے کا ان کا مطلب یہ تھا کہ اگر تم دوسروں کو دعوت نہیں دو گے تو پھر دوسرے لوگ تمہیں دعوت دینے آئیں گے، اس لیے دائی بنو تم۔ وَهَلْ أَنَا مَدْعُوٌ لِهَذِهِ الْوَلِيمَةِ، اور کیا مجھے بلایا جائے گا اس ولیمے کے لیے؟ فقال جوہا، تو جوہا نے کہا، نعم، ہاں۔ فَذَهَبَا إِلَى السُّوقِ، پس وہ دونوں گئے بازار کی طرف، وَاشْتَرَى جُوہَا الْخَرُوفَ، اور جوہا نے دمبے کو خریدا، وقال لِجَارِهِ، اور اس کے پڑوسی سے کہا، تَأْتِي اللَّيْلَةَ لِتَأْكُلَ مِنْ هَذَا الْخَرُوفِ، تو آئے گا رات کو، یعنی رات کو آنا، تو رات کو آئے گا تاکہ تو اس دمبے میں سے کھائے۔ مطلب یہ کہ رات کو تو آنا تاکہ تجھے اس دمبے میں سے کھانے کو ملے۔ ثم ذهب الى البيت، پھر وہ گیا گھر کی طرف، وجاء بقدر فيه ماء، اور وہ ایک وجاء بقدر فيه ماء، اور وہ ایک ہانڈی لایا جس میں پانی تھا۔ قدرن کہتے ہیں ہانڈی کو۔ اگر آپ قدرن پڑھیں گے تو قدرن کا معنی ہوتا ہے مقدار، لیکن قدرن زیر کے ساتھ پڑھیں گے تو اس کا معنی ہوتا ہے ہانڈی، کوکر، پکانے کا برتن۔ وجاء بقدر فیہ ماء، اور وہ کوئی برتن لایا، مطلب یا قدرن سے مراد کوئی بھی برتن آپ لے لیجئے، اور وہ ایک برتن لایا جس میں پانی تھا۔ ووضعہ علی النار، اور اس نے اس کو آگ پر رکھا۔ ووضع فیہ کمیۃ کبیرا من الملح، اور اس نے اس میں نمک کی بڑی مقدار رکھی، یعنی بڑی مقدار نمک کی اس میں رکھ دی، مطلب اس میں ڈال دی۔ وعلی وجہہ بعد الزیت، اور اس کے اوپر کے حصے پر، وجن کا ویسے معنی ہوتا ہے چہرہ، اور سامنے کا ترجمہ بھی ہوتا ہے، وجن کا معنی سامنے بھی ہوتا ہے، سامنے۔ میں نے تیرے سامنے یہ بات کہی تو آپ یوں کہیں گے، قلت لک ھذا، میں نے تجھے یہ کہا، علی وجہک، تیرے سامنے۔ یہ نہیں کہیں گے تیرے چہرے پر میں نے کہا، میں نے یہ بات تیرے چہرے پر کہی، نہیں تیرے سامنے کہی۔ تو وجہن کا معنی چہرہ، اور چونکہ چہرہ سامنے ہی ہوتا ہے اس لیے وجہن کا ترجمہ سامنے سے کر دیا جاتا ہے۔ اور وجہن کا معنی سردار قوم کو بھی کہا جاتا ہے، وجہ القوم، یعنی قوم کا کوئی سردار ہو، بڑا آدمی ہو، اس کو بھی وجہن کہتے ہیں۔ تو وجہن کے الگ الگ معنی ہے۔ تو یہاں پر وجہن سے مراد اوپر کا کوئی سا، فرنٹ۔ وجہن کا معنی فرنٹ، ایک ہوتا ہے بیک یعنی پیچھے کا، اور ایک ہوتا ہے فرنٹ یعنی اوپر کا، سامنے کا۔ تو یہاں پر یہی ترجمہ کریں گے، وعلی وجہہ بعد الزیت، اور اس کے اوپر کے حصے پر کچھ تیل، مرقن،
حتیٰ یبدو الماء کأنہ مرق، یہاں تک کہ پانی ظاہر ہو رہا تھا گویا کہ وہ شوربہ ہے۔ مرق اس کا معنی ہوتا ہے شوربہ، گوشت کا سوپ۔ فلما جاء اللیل حضر جارہ، پھر جب رات آئی تو اس کا پڑوسی حاضر ہوا، حضر جارہ اس کا پڑوسی حاضر ہوا۔ فادخلہ الحجرۃ، تو جوہا نے اس کو کمرے میں داخل کیا۔ ثم قدم لہ، یہ قدم پڑھیں گے، قدم نہیں، قدم یقدم قدومن کا معنی آنا، اور یہ قدم یقدم تقدیمن کا معنی پیش کرنا۔ ثم قدم لہ انعام من ھذا الماء، پھر اس نے اس کے سامنے اس پانی کا برتن پیش کیا۔ وقال لہ، اور اس کو کہا اشرب اولا مرق الخروف فشرب جارہ، سب سے پہلے تو یہ دمبے کا شوربہ پی لے۔ فشرب جارہ، تو اس کے پڑوسی نے پیا۔ فاذا بہ یکاد ان یغشی علیہ، اس کو آپ مجہول پڑھیں گے یغشا، ان یغشی علیہ من ملوحۃ الماء، بس اچانک اس نے دیکھا اس کو کہ قریب تھا کہ وہ بے ہوش ہو جائے پانی کی نمکینی کی وجہ سے۔ ملوحتن کہا جاتا ہے شوریت، ملوحتن یعنی شوریت، جس کو کھاری پن بولتے ہیں، میٹھا جو ہوتا ہے، میٹھا جو گوشت کے اندر ڈالا جاتا ہے اور جس کے بغیر کھانا اچھا نہیں لگتا ہے۔ ویسے ہوتا سستا ہے، نمک جو ہوتا ہے بہت ہی زیادہ سستا ملتا ہے، لیکن یوں سمجھے اگر بہترین بریانی بنائی ہو، بہترین کھانا بنایا ہو، لیکن ذرا سا اس کے اندر نمک نہیں ڈالا تو پورا کھانا پھیکا پھیکا اچھا نہیں لگتا۔ تو کہنے کو تو وہ سستا ہے اور معمولی درجے کا ہے، لیکن پورے کھانا اسی کی وجہ سے اچھا لگتا ہے، وہ اگر نہ ہو تو بڑھیا سے بڑھیا کھانا بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو ملوحتن کا معنی نمکین پن، جس کو شوریت بولتے ہیں یا کھاری پن کہہ لیجئے، کھاری پن۔ فقال ما ھذا، تو اس پڑوسی نے کہا یہ کیا ہے؟ فقال جوہا، تو جوہا نے کہا ھذا مرق الزیت الذی ارسلتہ منذ ایام وکما تدین تدان، یہ تیل کا شوربہ ہے۔ ھذا مرق الزیت، یہ تیل کا شوربہ ہے۔ کون سا تیل؟ الذی ارسلتہ منذ ایام، وہ جس کو تو نے چند دن سے بھیجا تھا، یعنی چند دن پہلے جس کو تو نے بھیجا تھا۔ گویا اس نے جو اس کو دھوکہ دیا تھا اور اس کے ساتھ اس نے جو چالاکی اختیار کی تھی، تو یہ جوہا جو ہے اس کا باپ نکلا، اس نے بھی اس کو اس کے کیے کا مزہ چکھا دیا اور ترکی بترکی جواب دے دیا اس کا۔ کما تدینو تو دانو، اسی کو کہتے ہیں کما تدینو تو دانو، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، عدلے کا بدلہ، ٹٹ فار ٹیٹ۔ اس لطیفے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ برا برتاؤ کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی برا برتاؤ کیا جائے گا۔ کسی کو دھوکہ دیں گے ہمیں دھوکہ دیا جائے گا، کسی پر الزام لگائیں گے ہمارے اوپر الزام لگایا جائے گا، کسی کی ٹوہمیں رہیں گے، کسی کا پیچھا کریں گے، کسی کا تجسس کریں گے تو ہمارا بھی تجسس کیا جائے گا، ہماری ٹوہمیں بھی کوئی آدمی رہے گا۔ یہ خدا کا نظام اور قانون ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو کہنے کو تو یہ ایک لطیفہ ہے، لیکن اس لطیفے سے ہمیں بڑا اچھا سبق ملتا ہے۔ یہ تو میں نے اشارتاً دو چار باتیں کی، الزام لگاؤ گے الزام لگایا جائے گا وغیرہ، اس کو آپ ہر جگہ پر فٹ کر لیں کہ کسی کے ساتھ جس قسم کا ہم برتاؤ کریں گے ہمارے ساتھ اسی قسم کا برتاؤ کیا جائے گا، برا برتاؤ کریں گے برا برتاؤ ہمارے ساتھ کیا جائے گا، اور کسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا یہ ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، اور جن لوگوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، اور ساتھ ہی آل بٹن بھی دبائیے، تاکہ جب بھی میں نئی ویڈیو اپلوڈ کروں
سب سے پہلے آپ کو ان کی نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، دعا میں یاد رکھیے۔ فی امان اللہ، الی اللقاء۔